آج بیٹھ کے توبہ کرو کہ یا اللہ تیری اور تیرے حبیب کی غلامی میں چلے. کرتے ہو توبہ؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا. اور میں رب اپنے حبیب پہ قربان جاؤں. میرے نبی نے فرمایا وہ میرے امتی اللہ سے ڈر نہیں، 70 دفعہ بھی تو توبہ توڑے دن میں اور پھر توبہ کر لے تو اللہ خوشی سے قبول کرے گا. اللہ نہیں کہے گا یہ تو نے کیا مذاق بنایا ہے، بار بار توبہ توڑ دو، بار بار توبہ توڑ دو. نہیں، میرا نبی تسلی دے کے گیا ہے ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ. ہاں 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور توبہ کر لو تو اللہ قبول کرے. اور پھر اس دن کو یاد کرو جب اللہ جنت کے اندر پہنچائے گا اور نوکروں کی قطاریں آئیں گی، سلامن سلاما سلامن سلاما، اور دائیں بائیں جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی کہ تھوک ڈال دے سمندر میں تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں گے. میں نے سمندری سفر کیے ہوئے ہیں، جب بھی سفر کرتا ہوں جہاز کے اوپر چڑھ کے سمندر کو دیکھتا ہوں، پھر اس حدیث کو یاد کرتا ہوں کہ ایک تھوک اس کو تھوک آتا نہیں ہے، اس کو تھوک نہیں آتا، تھوک تو عیب ہے. ویسے کر کے تھوڑا بنائے منہ میں پانی تھوک کرے تو اس کے جو چند قطرے گریں گے ساتوں سمندر شہد سے میٹھے ہو جائیں گے. تو اس کا بول کیسا میٹھا. تم یہاں گانے سنتے ہو، وہ توبہ کرو ان گانوں سے، اللہ جنت کی حوروں کا گانا سنائے. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا کہ ہم گانا بناتے ہیں 3.5 منٹ، 3.5 منٹ. میں نے کہا اتنا چھوٹا، 4 منٹ بھی نہیں. کہنے لگا لوگ سنتے نہیں، بور ہو جاتے. اور ابھی میں اکتوبر میں انگلینڈ گیا تو وہاں ایک بہت بڑا عربی ناز خان آیا ہوا تھا. میں نے وہاں یہ قصہ سنایا تو وہ کہنے لگا اب 2.5 منٹ ہے، اب 3.5 نہیں، اب 2.5 منٹ ہیں. اور میں نے کہا ارے پاگل سن، جنت کی حور کا پہلا گانا 70 سال کا ہو. اللہ کی قسم ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے، ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے، ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے. اس کی آواز تمہیں کھینچ لے گی، اس کی آواز میں ڈوب جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے. اور پھر اس کا چہرے کو چھوڑو، یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ، میں ساری لکا کے دکھاؤں. یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا جنت کی حور انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے تارے غائب ہو جاتے ہیں. تو ابن عباس فرمانے لگے جب انگلی کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہے؟ اس کا میک اپ پتہ کیا ہے؟ اللہ اپنا نور اس کے چہرے پہ ڈالتا ہے جس سے وہ ہمیشہ جوان، ہمیشہ تندرست، ہمیشہ خوبصورت، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، رونے سے پاک، دکھ سے پاک، بیماری سے پاک، بڑھاپے سے پاک، طلاق سے پاک، لڑنے سے پاک، لڑائی سے پاک، جھگڑے سے پاک، ہمیشہ کنواری. جتنی دفعہ بیوی کے پاس جائے ہمیشہ کنواری، ہمیشہ. ایک جنت کے حور اور خامن کی آپس میں ملاپ کی لذت کو اگر پوری آدم کی اولاد پر تقسیم کیا جائے تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. مزے تو آگے آ رہے ہیں، یہاں کیا ہے؟ سب ہم پیشاب پخانے سے گھر میں ابو پیشاب ہے، پچھو پخانا ہے، ایسی کوئی جلدی ہگی جاؤ تو اتر جاؤ. اور اس کا قد کتنا ہے؟ 130 فٹ. تمہارا قد بھی ہوگا 130 فٹ. اور اس کو جو لباس اللہ پہناتا ہے اس کا جو فراق ہوتا ہے وہ کتنا چوڑا ہوتا ہے؟ 3 میل میں گھومتا ہے اس کا فراق. 3 میل میں، 3 میل میں. اور ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتی ہے. 100 جوڑے اٹھائے گی کیسے؟ مجھے یہ جرسی ابھی بھاری لگ رہی ہے گرمی کی وجہ سے. وہ جنت کے جوڑے
وہ جنت کے کپڑے کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، نور کا دھاگا نکالا ہے، نور کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ان لائٹوں کا کوئی وزن ہے تو 100 جوڑے پہنائے گا، ایک قدم جب تمہاری طرف آئے گی 1,00,000 نفرہ دکھائے گی، ایک قدم پر۔ یہاں تو یہ بیچاری گھنگرو پہنتی ہیں، کیا کیا، پھر وہ رقص سیکھتی ہیں، ڈانس سیکھتی ہیں، اور جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو انہوں کو ویندا ہی کوئی نہیں۔ اور جنت کی حور کو اللہ نے سکھایا ہے، وہ ایک قدم رکھتی ہے تو 1,00,000 نخرے دکھاتی ہے، اس کو گھنگرو پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے پوری جنت کو روشن کر دیتا ہے۔ اور 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں جو یہاں سے چلتے ہیں یہاں تک آتے ہیں، اور ان میں موتی ہوتے ہیں، اس میں جوئیں نہیں ہوتی ہیں، اس میں موتی ہوتے ہیں۔ جو اپنے بالوں کو یوں لہراتی ہے تو پوری جنت میں روشنیاں جگمگ 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 کرنے لگ جاتی ہیں اس کی روشنی سے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت روشنیوں سے پھیل جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو تمہارے دائیں بائیں بٹھایا ہوگا، اور پھر عینا اور پھر لائبہ، کیا کمال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر عینا کو لوگ دیکھ لیتے اور موت زندہ ہوتی تو سب مر جاتے، اور لائبہ کو جنت کی حوریں کہتی ہیں۔ جنت کی حوریں لائبہ پہ عاشق ہیں اور کہتی ہیں لائبہ اگر یہ میاں چنو والوں کو پتہ چل جائے نا تو کیا چیز ہے تو تیرے اوپر سب کچھ قربان کر دیں۔ ان بے وقوفوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، پیشاب پکانے والے نے بغیر بچے کر دیں۔ وہ دائیں بائیں ہوں گی، نوکروں کا سلام ہوگا، سلامن سلامہ سلامن سلامہ۔ تو پتہ لوگ سلام کریں تو آدمی کا سر اونچا ہو جاتا ہے، وہ بڑے مزے لیں گے، یار دیکھو یار میں نوکر اتنے سلام کر رہے ہیں۔ وہ جائیں گے تو فرشتے آ جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ارے بھائی تم فرشتے نورانی، ہم خاکی، تم ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو تم نے میاں چنو میں صبر کیا، جو تم نے دنیا میں صبر کیا اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزار دی، آج ہمیں حکم ہے تمہیں سلام کریں۔ فرشتوں دور کرو، فرشتے کیا چیز ہیں؟ ابھی ان کا مزہ ختم نہیں ہوا ہوگا، ایک دم میرے رب کا آقا سے بولے گا، اللہ خود فرمائے گا سلام رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، سلام پیش کرتا۔ اللہ پوچھے گا خوش ہو؟ کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بڑے راضی۔ کہیں گے اللہ کہیں گے تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں آج راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں۔ تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں تیری بندگی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، پر ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے۔ یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد کا بنانے والا خود کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ آج ہم تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کریں، 2 نفل نہیں، 2 رکعت نہیں، 1 رکعت نہیں، 2 سجدے نہیں، ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں۔ تو میرا رب فرمائے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ میاں چنو میں تھا، تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا تھا، تمہارے ذمے مجھے سجدہ تھا۔ اب یہاں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ اب تو تم مہمان ہو، میں کیوں تمہیں آکھا میں نے سجدہ کرو۔ کلو واشربو ہنیا، کھاؤ پیو موج کرو، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے نہ موت ہے نہ بڑھاپا ہے نہ بیماری ہے نہ دکھ ہے نہ غم ہے نہ دن ہے نہ رات ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے۔ اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں۔ ہر سیکنڈ میں اللہ ایسے نظام بنائے گا کہ گم ہو جاؤ گے۔ ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا اور ایک نظارے کو دیکھ رہا ہوگا اور اس کو 70 سال گزر جائیں گے۔ تو اللہ فرمائیں جو ہکے گالے پھنس گیا کسی اور شہر بھی پاؤ بھی کھاؤ کوئی اور جائے گی، تو جو ایسے بیٹھا ہوگا تو یہاں ایک اس کو ہاتھ لگے گا،
تو ایسے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک جنت کی لڑکی کھڑی ہوگی جس کے یہاں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے، اس کو اپنا چہرہ نظر آئے، وہ تب پھڑک جائے گا ہمارا کفینا من رغبت، آپ کو میری خواہش نہیں ہے؟ کیوں نہیں، میں قربان جاؤں، میں ٹھہر جاؤں، تو اگے کتنے آؤں، تو ہیں کون، تو آئی کتوں، یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں۔ وہ کہے گا تو کون ہے، تو میری جنت کی تو نہیں ہے، تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، آجا میرے پاس، ایک دفعہ دے کے بس نہیں کروں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، نہ زندگی ختم ہوگی نہ تیرے رب کا دینا ختم ہوگا۔ تو میں وہ ہوں جو رب نے مزید بھیجا ہے، مزید بھیجا ہے۔ زندگی تو بھائیو وہ ہے، یہ کیا زندگی، فی جنت تجری العیون خلالہا والحور تخطر فی رشاقۃ اغیدی تخفر فی حلل حرائر سندس استبرق واصاغر من عسجد والتاج یعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواہر وزمرد حتی اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج كالطفل الولید المسعد فهناك غرت الطیور ورطلت لحن الخلود بكل غصن املدی۔ یہ جنت ہے، کرنے کے بغیر ہی مزہ لو۔ تو زندگی تو وہ ہے بھائی، یہ ایک یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چابی ہے، یہ چابی ہے۔ چند کرنے کے کام ہے وہ کر لو، فرائض پورے کرو، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، رزق حرام سے بچو، کسی کی پر زیادتی کرنے سے بچو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ شک ہر مہینے 3 دن لگا، میں چھوٹا سا تبلیغی ہوں، میں 4 مہینے کی تشریح نہیں کیا کرتا، 3 دن سارا مجمع لگائے گا ہر مہینے۔ کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، سارے وعدہ کرتے ہو نا، سارے وعدہ کرتے ہو نا، انشاءاللہ ہر مہینے بھائی ہاتھ تک کھڑے کر دو کی ہو گئی نہیں۔ ہاں، اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ خاص طور پر جب میاں بیوی لڑ پڑیں تو اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور جب وہ صلح کر لیتے ہیں تو سنو فضیلت، میاں بیوی لڑ پڑے پھر انہوں نے دونوں نے مل کے صلح کر لی تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اپنے بھائیوں سے صلح کرو، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ کرو، اور سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، یہ چند کام ہے۔ اور اگر کبھی ہو جائے توبہ کرو، چل موجہ کرو۔ تیار ہو سارے؟ سارے تیار ہو؟ چلو اللہ قبول فرمائے، نماز کی تیاری کرو۔